آپ کے والدہ ماجدہ کا نام حاضرہ تھا، لیکن جمیلہ خاتون کے نام سے مشہور تھا۔ والد ماجد ولی کامل تھے۔ حضرت بی بی حاضرہ بابا فرید الدین گنج شکر کی بہن تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ روز عزل جب اللہ نے روح کو پیدا کیا، انہی روحوں میں ایک روح حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالحکیم نقشبندی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت ہوں گے۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خیر و عافیت سے رکھے اور ملک ہندوستان کو مولا امن و چین میں رکھے اور بد نظر طاقت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اس سے پہلے سماعت فرما رہے تھے، جو بھی ویڈیوز میں نے ڈالا، تاجدار چشتیہ کے ٹاپک تھا میرا۔ مطلب یہ تھا کہ چشتیہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سلسلہ چشتیہ سے فیض یاب ہوئے اور پھر آپ کی بارگاہ سے فیض یاب ہو کر حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے دہلی میں تشریف لائے اور پھر آپ سے فیض یاب ہو کر حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پٹن تشریف رکھتے ہیں اور پھر آپ کے بارگاہ سے حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح فیض یاب ہوئے اور آپ کلیر شریف میں تشریف رکھتے ہیں۔ تو میں نے بابا فرید شکر گنج پاک پٹن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی واقعات سنایا۔ اس کے بعد میں حضور صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والد گرامی کا کچھ مختصر سا معلومات آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ 2 حصوں میں سنایا میں نے، آپ کے والد کا واقعات 2 حصوں میں نے سنایا۔ اور آج میں حضور صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا اور یہی گفتگو حضور صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم سب کو لے کر جائے گا اور ہم سب فیض یاب ہوئیں گے۔ تو آئیے کچھ گفتگو آپ کے والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں اور آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ حضرت علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی احمد صابر کی والدہ ماجدہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت حاضرہ تھا، لیکن جمیلہ خاتون کے نام سے مشہور تھی۔ حضرت حاضرہ کے والد ماجد کا نام گرامی قاضی جمال الدین سلیمان تھا۔ آپ حضرت جمال الدین سلیمان کی بیری صاحبزادی تھی
اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بڑی بہن صاحبہ تھی۔ آپ بڑی زاہد اور عابد تھی، کیونکہ آپ کے والد ماجد ولی کامل تھے اور ان کی تربیت سے آپ کے خیالات ایسے مذہبی ماحول میں پروان چڑھے کہ آپ عالم ثواب ہی میں نیکی اور عبادت کی طرف بے حد مائل تھی۔ آپ گھر کا کام کاج بھی کیا کرتی تھی، بلکہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد تھا۔ اس وجہ سے چھوٹے بہن بھائیوں پر آپ کا رعب اور دبدبہ قائم تھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: حضرت بی بی ہاجرہ ہمسرہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ بن قاضی شیخ جمال الدین سلیمان بن قاضی شیخ شعیب بن شیخ محمد احمد بن شیخ یوسف بن شیخ شہاب الدین بن نصیر فخر الدین محمد بن شیخ سلیمان بن شیخ سعود بن شیخ عبد الواج الاصغر بن واج الاکبر ابو الفتح بن شیخ اسحاق بن نصیر الدین بن شیخ عبداللہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کا والدہ کا نسب نامہ ہے، حضرت فاروق اعظم تک کے بارگاہ میں جا کر ملتا ہے۔ آئیے اب تھوڑی سی واقعات میں شروع کر دیتا ہوں حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کے بارے میں، کہ آپ کا روح کہاں اور کب اللہ نے بنا کر رکھا۔ روز ازل میں اللہ تعالیٰ نے جب تمام روح کو پیدا کیا تو ارشاد ہوا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں، تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کچھ روحوں پر تجلی ڈالی تو وہ اس تجلی نور سے ہمیشہ کے لیے منور ہو گئی۔ جن کی روح پر اللہ کی تجلی پڑی تو وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کی روح تھی۔ اولیاء کی روح تھی۔ ان روحوں میں روح حضرت علی احمد صابر کی روح بھی شامل تھی۔ چنانچہ ایسی مخصوص روحیں جب دنیا میں تشریف لاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آثار اور علامت ایسی پیدا کر دیتا ہے جن سے دنیا والوں پر ایسا ہو سکے۔ وہ روح جو دنیا میں تشریف لائی ہے اللہ کے خاص انسان کی روح ہے، لہذا ایسے ہی حضرت علی احمد صابر کی ولادت سے قبل چند آثار ایسے پیدا ہوئے کہ جن کا اس طرف اشارہ تھا کہ اللہ کا خاص بندہ ہوگا جو روحانی کمالات کا مرسلہ ہوگا۔ جس روز حضرت سید عبدالرحیم سے حضرت ہاجرہ عرف جملہ خاتون کا نکاح ہوا، اس وقت اس حجرے میں
جہاں سنت نکاح ادا کی گئی تھی، عجیب قسم کی تجلیہ ظہور ہوئی۔ یعنی ایک نور جو مثل یاقوت تھا حضرت عبدالرحیم صاحب کی پیشانی مبارک پر چمک رہا تھا، اور اسی رنگ کا بادل بار بار حجرے کی چھت سے ملتا ہوا معلوم ہوتا تھا، جس نے تمام حجرہ کو اپنی خوشبو سے معطر کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد میں بھی یہ نور آپ کے والد کی پیشانی میں چمکتا رہا، جب تک کہ آپ کا وجود شکم مادر میں نہ آ گیا۔ وہ نور سرخ جو حضرت عبدالرحیم عبدالسلام کی پشت مبارک میں جو فضا تھا، 11ویں ربیع الاخر 591 ہجری کو شب جمعہ میں آپ سے منعقد ہو کر حضرت بی بی ہاجرہ آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس کو تفویض ہوا، یعنی کہ تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹڈ ہے، اور میں اگلے ویڈیوز میں پیش کروں گا، کیونکہ حضرات آپ لوگ میری فطرت سے بخوبی واقف ہے کہ بہت لمبا چوڑا بیان سنا کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم آپ کے ٹائم کی خوب خیال رکھتے ہیں، اور میں اپنی ٹائم کا بھی خیال رکھتا ہوں، اس لیے مختصر سا سنیں، عمل کریں، اور ایک ماحول اپنے پریوار میں، اپنے رشتہ داروں میں بنائیں، اور بزرگان دین کی واقعات کو آپ سنیں اور کوشش کریں ان کی سیرت کی اپنانے کا، اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اولیاء کاملین کی زندگی پہ مکمل اگر آپ عمل نہیں کر سکتے، خیر ہم بھی نہیں کر سکتے، مگر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو ہدایت دے، آپ کے قدم ثابت پہ ہم عمل کریں، یعنی کہ آپ جس طریقے سے اپنی زندگی بتائے، آپ کی قدموں پاک کی گرد و غبار ہمیں بھی نصیب ہو جائے، جو ہم کچھ حد تک آپ کی جیسا بننے کا کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔